بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے اس پر بات کریں گے ہم مناجات کے حوالے سے۔ مناجات کیا ہے، کیا اس سے کیا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگا جائے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ۔ بہت شکریہ پروفیسر ہما صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ پرنسپل ہیں منہاج کالج آف شریعہ اور اسلامک سائنسز کی۔ پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ مناجات کا لفظ، اس کے معنی کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناجات کا اصل مطلب ہوتا ہے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا، اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے۔ جب آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں اور اپنی حاجت پوری کرواتے ہیں تو اس کو مناجات کے لفظ میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ یہ اللہ سے مانگنے کے لیے نا خاص ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود ہم سب کو بالکل قرآن کی ابتدا میں حکم یہی دیا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ صرف تم میری عبادت کرو، وہاں یہ بھی پسند ہے کہ صرف مجھ سے مدد طلب کرو۔ اب اس کے کنسیپٹ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ اللہ سے مانگنا ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہے، مانگنا تو رب سے ہی ہے، دینے والی ہستی وہی ہے ابتدا سے اینڈ تک، نہ صرف مجھے آپ کو بلکہ کل کائنات کو، جتنے اس کی مخلوقات ہیں ان سب کو دینے والی ہستی وہی ہے۔ لیکن مانگنے کے کچھ درجے ہیں، کوئی طریقہ کار ہے، کچھ کائنڈس ہیں۔ ٹھیک ہے، سادہ لفظوں میں کہیں تو اس کی اقسام ہے، یعنی آپ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے اس کو کول سے، آپ نے کہا اللہ رب العالمین سے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، صحت چاہیے، اللہ رب العالمین نے عطا کر دی، یہ کول سے۔ کچھ مناجات ہیں جو عبادت کے ساتھ، جو آپ کے حال کے ساتھ ہے، یعنی آپ کو حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں عام سے عام بندہ بھی کسی کی، یعنی آپ بیٹھے ہیں ایسے ہاتھ اٹھا کر کسی سڑک پہ، کسی دربار کی، کسی مسجد کے باہر، تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے۔ ہاسپٹل میں بندہ پرسکرپشن لے کے لوگوں کے سامنے چلا جاتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے اور افورڈ نہیں کر رہے، یہ حال ہو گیا۔ اسی طرح جو مناجات ہے وہ فعل کے ساتھ، جب آپ مصلی پہ اس طرح ہاتھ اٹھا کے بیٹھتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے انسان کہ یہ عمل جو ہاتھ اس طرح کا اٹھانا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے، آپ اندر سے پریکٹیکلی ایسا کریں۔ اور ایسے ہی جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اب مجھے چاہیے اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو وہ مہمان کی عزت کرنا شروع کرتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے پریکٹیکل کیا مہمان کی عزت، اللہ رب العالمین میرے رزق میں بھی اور میری عمر میں برکت دے دے۔ تو یہ نا مناجات بالعمل جو ہے، دعا بھی کہتے ہیں ہم اس کو، تو دعا بالعمل جو ہے نا وہ یہ کہ آپ نے استعانت لی، اللہ سے مدد مانگی آپ نے عمل کے ذریعے۔ کلیئر ہو رہی ہوگی بات؟ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب کی قربت چاہتا ہے، یعنی اس کو اللہ کی قربت نصیب ہو جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، اس کو محسوس ہو کہ میں کسی کے پاس ہوں۔ عام طور پہ ہوتا ہے نماز پڑھنے ذہن نہیں ہوتا، قربت محسوس ہو، وہ استغفار زیادہ کرتا ہے۔ اب وہ استغفار زیادہ کر، حضور نے فرمایا کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے، یہ بھی بخاری شریف کی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب سوچیں تو صحیح، آپ اور میں، ہم تو مسٹیک کرتے ہیں، اور وہ ہستی جن کی وجہ سے باقیوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، وہ ان کے اگلے پچھلوں کے حدیث کے لفظ ہے نا، حضور آپ کی وجہ سے تو آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف ہو گئے، امت بھی، اور یعنی حضور کے ریلیٹیوز بھی، تو حضور آپ کی وجہ سے ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی توبہ کر رہے ہیں، کیونکہ توبہ کرنا، معافی مانگنا، دعا مانگنا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، یعنی اپنی قربت پانے کی۔ اور یہ مطلب سیدھی ترین بات ہے کہ ہم سائیکولوجیکلی آئیں کہیں پر بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس آپ روزانہ جاتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں، ملاقات رہے، ایک دوسرے کے دل میں نا اس کے لیے قدر پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے دروازے پر کوئی 2 منٹ لگاتار کہ دے دو، کچھ بھی مانگ، کپڑے مانگے، کھانا مانگے، وقت مانگے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے ہم بھی اوکے جی ٹھیک ہے، کچھ تو کریں، نرمی تو آ جائے گی، اور وہ رب کی بات۔ اس لیے مناجات جو ہے نا اللہ کو بڑا پسند ہے، اس سے دعائیں مانگنا۔ اب آ جاتا ہے اگلا سوال جو ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں بھی ہو، آپ بھی کریں، کہ کس وقت مانگی جائے، زیادہ کون سا بہترین وقت ہے؟ کیونکہ ہاں رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو ہر ایک جانتا ہے کہ افطار ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا وقت ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سحری بھی پسند ہے، لیکن جو افطار کا وقت ہے نا یہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو صحیح معنوں میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی لذت کا احساس اس وقت ہو رہا ہے۔ یعنی امیر سے امیر بندے کو بھی نا ایک کھجور کی اس وقت طلب ہے، پانی کے ایک گھونٹ کی طلب ہے،
وہ اس وقت جب وہ مانگتا ہے نا کہ یہ اندر بھی تو جائے، جی ہاں، کیونکہ خود تو نہیں ڈال سکتا، یہ بھی تو رب کی طرف سے، جی ہاں، تو اس وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں جلد قبول کی جاتی ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح جو تہجد کا وقت ہے وہ پھر رمضان ہمیں دے جی دیتا ہاں، ہے۔ روٹین میں تہجد میں اکثر لوگ نہیں اٹھ ہاں پاتے ہیں، بالکل، اٹھنا ایک علیحدہ وہ جی روٹین رات کا بنتی ہے۔ تیسرا حصہ ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں، کہ رب فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرمایا، یعنی جس حدیث میں اللہ فرماتا ہے اسے حدیث قدسی کہتے جی ہیں، ہاں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی، یعنی رات کے تیسرے حصے میں آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کا سوال کا جواب دوں، ہے کچھ مانگنے والا، یعنی فضل مانگنے والا، میری رحمت مانگنے والا، بیماری دور کروانے والا، رزق میں برکت چاہیے، بچوں کی ترقی چاہیے، ان کا فیوچر پلان ہے، مانگنا تو اللہ سے ہی بے ہے، شک، کچھ بھی کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں رات کے تیسرے حصے میں جب بندہ مانگتا ہے نا تہجد کے وقت، تو اللہ فرماتا ہے کوئی ہے، میں اس کو ابھی کبھی عطا کروں۔ سبحان اللہ، تو اللہ رب العالمین کو اپنے مانگنے والوں کے اور مناجات کرنے والے لوگ پسند بڑے ہیں۔ جی ہاں، اور یہاں ایک اگر وقت ہے تو جی ہاں، جی ہاں، ایک بڑی خوبصورت بات حدیث ہے، یہ بھی وہ کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ بہت ساری دعائیں ہمیں لگتا ہے قبول ہی نہیں ہوئی، میں نے بڑا مانگا ابھی جی ہاں، تک مجھے نہیں ملا، بالکل، میں نے بڑی کوشش کی، اسٹرگل کی، بزرگوں سے بھی دعائیں کروائیں، جی ہاں، مجھے نہیں ملا۔ آپ دیکھیں نا، ایک ماں ہے نا اپنے بچے کو کبھی وہ چیز نہیں دیتی جو اس بچے کے لیے نقصان دے، ہاں، بچے کو نہیں پتا ہوتا، وہ تو مانگ رہا ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق بھی ہیں اور وہ ساری مخلوقات میں ہم سے ہمارے طرح مدر لائک محبت کرتا ہے، جی ہاں، اور 70 ماؤں سے زیادہ۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت ہمیں نہیں دیتا، لے کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، سادہ لفظوں میں کہ بیٹیوں کے جہیز کا سامان مائیں لے کے رکھ دیتی جی ہے، ہاں، وہ ساری چیزیں بچیوں کو اس وقت بھی خواہش ہوتی ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس ٹائم استعمال کرنا ان کے لیے برا ہے، آفٹر میرج بہتر ہوگا۔ ایک سمپل سا کنسیپٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ رب جانتا ہے اس وقت اس بندے کو اگر یہ نعمت مل گئی نا، ہو سکتا ہے تکبر میں آ جائے، ہو سکتا ہے جس عبادت پہ لگا ویسی اس کو ملے نا، تو اللہ رب العالمین وہ نعمتیں اس وقت عطا نہیں کرتا، کیوں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری تقدیر پیدا ہونے سے پہلے لکھی ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر کیا دعائیں رد ہو گئی؟ رد نہیں ہوئی۔ حدیث پاک میں جب مسلمان جنت میں پہنچے گا اور ابھی وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھنا بھی شروع ہو رہا ہوگا، تو ایک بہت بڑا انبار نعمتوں کا دیکھے گا، پوچھے گا مولا کریم یہ کیا ہے؟ اس کا تو جنت کے تذکرے میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو پھر جواب دیا جائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں، تم دنیا میں مانگتے رہے، قبول ہو گئی تھی، لیکن اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دینا تھا، تو میں نے تمہارے لیے یہاں جمع کر کے رکھا۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ مناجات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگا جائے اور کیا جو ہے وہ کیا جائے مناجات کے لیے، اس خوبصورت ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجیے، اور کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے ٹاپک موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔